بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا متعالو the exalted, عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. تمام حمد و ستائش ذات کبیر المتعال کے لیے جو ارض و سما کو پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں. حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام. حقیق عرفان اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں آج ہم نے جس اسم کو موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے یا متعالو. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ متعال کے کیا معنی ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیروز اللغات کے صفحہ 1197 میں عربی صفت کے معنی میں آتا ہے. یہ عربی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. عالی، بلند، بزرگ، برتر، اور صرف یہ خدا ہی تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں صفاتی قرآن شریف میں یعنی متعال صرف اسی ایک سورہ میں آیا ہے جو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کے لیے خدمت میں پیش کی، اور کتاب مقدس میں 10 مقام پر ہے اسی کے معنی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ عالم الغیب یعنی کہ ہم دو مترجم کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو معنی ہے وہ مرحوم مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ہے، ان کا ترجمہ. اور وہ لکھتے ہیں کہ عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، جاننے والا ہے پوشیدہ کا اور ظاہر کا بڑا بلند. یعنی کہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا اور ظاہر کا اور بڑا بلند ہے. اور اسی کے ترجمہ ہم دور جدید کے آج کے زمانے کے وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں مدنی صورت کے اعتبار سے یہ سورہ ہے سورہ رعد، اور ترتیب کے لحاظ سے 13واں ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 96واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 9. آپ لکھتے ہیں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال کے جو معنی ہیں وہ لکھتے ہیں ہر وہ نہاں اور عیاں کو جاننے والا، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبہ والا ہے. عزیزان گرامی، اب ہم چلتے ہیں کتاب مقدس کی جانب، اور وہاں ہم غور کرتے ہیں کہ متعال یہاں کیا معنی ہوا ہے، یعنی اعلیٰ. تو سب سے پہلے زبور شریف، حضرت داؤد علیہ السلام زبور نویس، اور 49واں رکوع ہے اس کا، اور دوسری آیت میں ہے کہ کیا ادنا، کیا اعلیٰ، کیا امیر، کیا فقیر. بہت مختصر سے ٹکڑا ہے، اور 4 انہوں نے بیان کی ہیں، کیا ادنا اور کیا اعلیٰ، کیا امیر، کیا فقیر. زبور نویس حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک ایسا پیغام ہے جو قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے لیے ہے، تمام امتوں کے لیے، تمام افراد کے لیے ہے، خواہ وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، خواہ امیر ہو خواہ فقیر ہو، سب کے لیے ہے. یہ خالص حکمت کا پیغام ہے جو بصیرت سے معمور اور دل سے نکلتا ہے. اور پھر اسی آگے چل کر کے 62ویں رکوع کے آج آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں. یعنی ایک چیز تو بے ثبات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہیچ ہے خدا کی نگاہ میں. اور اس کے بعد زبور نویس 97 رکوع کی 9 نمبر آیت میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے. دراصل یہ اس وقت کی بات ہو رہی کہ سیون کا شہر باغیوں اور بت پرستوں کے خلاف بادشاہ کے فتوحات کی خبر سن کر خوش ہوتا ہے، اور یہودا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی اسی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. تو اس وقت جناب داؤد جی کہتے ہیں کہ اے خداوند تیرا احکام کو سن کر سیون کے لیے خوشی ہے کی خبر ہے. وہ مقام کر بتاتے ہیں. پھر یہودا کے شہر خوش ہوتے ہیں کیونکہ بالآخر خداوند کو اس روپ میں دیکھا جیسا کہ وہ ہمیشہ سے تھا، یعنی کہ وہ تمام زمین سے بلند و بالا اور تمام حکمرانوں کے سے سر بلند ہے، وہ ذات اقدس. ایک اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح زبور نویس یعنی کہ حضرت داؤد اسلام کے 8ویں رکوع کی 92 نمبر آیت ہے لیکن اے خداوند ابد الآباد بلند ہے. اور پھر 113 کے زبور کے 4 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند سب قوموں سے بلند والا، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے. یہی ہم نے گفتگو جو آپ نے سنا تھا کہ خداوند سب قوموں سے بلند ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ خدا ہی سب سے بلند والا ہے. اور فلپین وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے.
یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب بات ہے کہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ یہ فلپون کے بارے میں، یہ حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کے بارے میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ترک کرنے کی راہ اختیار کی۔ وہ اپنی ناموری نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارا نام ہو، کوئی بھی اچھا کام کرتا نام ہو، لیکن جناب مسیح سلام علیہ نے جتنے بھی کام انجام دیے انسانیت کے لیے، انہوں نے کبھی اپنے نام و نمود کے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ لیکن اب یہاں بیان ہوتا ہے کہ خدا نے کیا کیا پھر جب انہوں نے پست کیا؟ تو منجی نے تو اپنے آپ کو پست کر دیا، اسی لیے خدا نے بھی انہیں سربلند کیا۔ اب یہاں یہ بات انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو پست کرے گا، چھوٹا کرے گا، وہ بلند کیا، وہ بڑا کیا جائے گا۔ آپ نے خود پریکٹیکل کر کے دکھایا، یہ صرف فلپون کے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے۔ تو آج ہمارے اس چھوٹے سے پیغام میں، چھوٹی سی آیت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ سربلندی کے لیے پستی اختیار کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلند تو کر لیتے لیکن پستی میں آنا نہیں چاہتے، اور خدا یہ کہتا ہے کہ جو بھی سربلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پست کرے، چھوٹا کرے۔ ہم اپنے آپ کو سربلند نہ کریں بلکہ دوسروں کی خدمت پر کمر بستہ رہیں، تاکہ وقت آنے پر خدا تعالی ہمیں بھی سربلند کرے۔ آمین۔ لیکن سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح سلام علیہ کو سربلند کرنے کے لیے انہیں مردوں میں سے جلایا گیا، اور انہیں دوبارہ اپنے داہنے ہاتھ پہ جگہ دینے کے لیے آسمان کو کھول دیا، اور انہیں اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یعنی بار بار آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آپ یقین کریں کہ کیا جناب یسوع المسیح، یعنی یسوع جو نام ان کو بخشا گیا، دیا گیا تھا، یسوع نام کیا کسی اور کا ہے؟ کسی نے رکھا؟ نہیں۔ آپ غور کر لیں، آپ ڈھونڈ لیں پوری تاریخ میں، اگر کسی نے رکھا ہے تو پھر وہ مقام نہیں حاصل کرتا۔ نام رکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ کام کرنا چاہیے۔ تو جناب مسیح والا نام یعنی یسوع والا نام کسی اور نے نہیں رکھا، اتنے بلند و بالا یہ نام رکھا ہے خدا نے ان کا۔ اور انہیں یعنی مجازی انداز میں ہم یہ بیان میں، جس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں اعلیٰ ترین مقام وہ اختیار عملی اور تفویق کا مقام، یہ دونوں تشریح قابل قبول ہیں۔ اور اسی کے بعد ہم چلتے ہیں متی رسول کی جانب سے جو تحریر کی گئی انجیل جلیل، متی کی انجیل، اس کے 23ویں رکوع کی 6 آیت میں ہے، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں۔ دیکھیے یہ بھی بہت مختصر آیت، یہ دنیا والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جناب مسیح نے کیا فرمایا تھا۔ کہ جناب مسیح اس آیت میں فریسیوں اور فقیہوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دراصل ان کو شریعت کے حکموں پر چلنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ حکم دوسرے پر تو لگاتے تھے، اپنے اوپر نہیں، بلکہ حکم بڑے ہی مزخرف بنا دیتے تھے، اور اپنی اہمیت دکھانے کے لیے ضیافتوں میں اور عبادت خانوں میں خصوصی اور عزت کی جگہ کے لیے دھکم دھکا کر کے اور چھینا جھپٹی کرنے پر تلے رہتے تھے۔ آج ہم جب غور کرتے ہیں، آج ہر جگہ یہی نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو پست کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ عیب جوئی نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کی خاطر، ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بلند کرنے کے دوسروں کی کیچڑ اچھالے جا رہے، دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ اس زمانے بھی یہی تھا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں رومیوں کے نام جو ایک خط لکھا گیا، اور اس خط کے 13ویں رکوع کی 1 آیت میں ہے کہ ہر شخص اعلیٰ درجہ حکومتوں کا تابع رہے، ہر شخص اعلیٰ درجہ حکومتوں کے تابع رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ اب یہاں غور طلب ہے کہ اگر خدا حکومت دے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے پاس امانت ہے، اس میں وہ خیانت نہ کرے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ حکومت کے ساتھ تعلق کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے، ان پر فرض ہے کہ انسانی حکومت کے تابع رہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ فرض سب سے عائد ہوتا ہے، ان سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے احترام کرے، ٹریفک کا قانون ہے اس کا احترام کرے، جو بھی قانون ہے بنائے گئے اس کا احترام لازمی ہے۔ لیکن رسول یہاں یہ خاص ایمانداروں سے مخاطب ہیں کہ خدا نے طوفان نوح کے بعد انسانی حکومت قائم کی۔ ایک اب یہ تاریخی بات کہ اگر انسانی حکومت قائم ہوئی ہے تو طوفان نوح کے بعد، اس سے پہلے انسانی حکومت نہیں تھی، اور فرمایا کہ جو آدمی کا خون کرے اس آدمی کا خون ہوگا۔ اسی طرح اس فرمان سے انسانوں کو اختیار مل گیا کہ وہ فوجداری معاملات کو انصاف کرے، قصوروار
کو سزا دے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر منظم معاشرے میں حاکم ہوں اور حاکموں کے تابع دار کی جائے، اور ورنہ لاقانونیت پھیل جائے گی، اور لاقانونیت میں انسان زیادہ تر قائم اور زندہ نہیں رہ سکتے۔ جنگل کا قانون ہو گیا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ حکومت نہ ہونے سے کسی نہ کسی حکومت کا ہونا بہتر ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے انسانی حکومت قائم کی، اور اس کی مرضی یہی ہے کہ انسان بغیر حکومت کے اپنا وجود منوا نہیں سکتا، یا بغیر کوئی حکومت وجود میں نہیں آ سکتی، نہ قائم رہ سکتی ہے۔ مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ کچھ بھی انسانی حکمران کرتے رہیں، یعنی کہ اگر انسان کو حکمران بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ جس کو چاہے اپنے خلاف والے کو، یعنی اپنے مخالف کو جتنا جیسی چاہے سزا دے، جتنا چاہے تڑپائے، اپنے پس لوگوں کو اور پستی میں نہ ڈالے، ان پر اتنے ٹیکس نہ لاگو کرے کہ وہ اور پست چلے جائیں۔ یہی چیز ہے کہ جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور حقیقت کو سمجھیں کہ وہ خدا کی طرف سے قائم کی گئی ہے۔ ایماندار جمہوریت، آئینی شہنشاہیت، بلکہ کلیتاً آمرانہ حکومت بھی فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیاوی حکومت ان لوگوں سے بہتر نہیں ہوتی جو اسے تشکیل دیتے ہیں، اسی لیے کوئی بھی حکومت کامل نہیں۔ واحد مثالی حکومت وہ فیض بخش شہنشاہیت ہے جس کا شہنشاہ 1000 سال حکومت کرے گا، اور وہ جب دوبارہ آئیں گے جناب مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ حکومت کریں گے اور ان کی حکومت سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ تو اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اپنے آپ کو سدھار لے۔ یہ خاص طور پر یاد رکھنے قابل ہے کہ حکومت کے تابع فرمانی کے بارے میں یہ سطور اس زمانے کی لکھی گئی، یعنی اس زمانے میں کہی گئی جب ایک بدنام زمانہ نیرو 5واں یہ رومی شہنشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا جب اس کو حکومت ملی؟ یہ 37 عیسوی میں پیدا ہوا اور 54 عیسوی میں حکومت کی باغڈور سنبھالی۔ مسیحوں کی یہ زیادہ زمانہ ہے کہ مسیحوں کے لیے نہایت تاریک کا دور تھا، یعنی جو بھی ایماندار تھے، حضرت مسیح سلام علیہ ایمان والے تھے، ایمان لاتے تھے، ان کے ساتھ بہت سختی کیا گیا، اور نیرو نے ان پر روم کی آگ لگانے، ان کو غالباً خود ہی لگائی تھی، اور آدھا سے زیادہ شہر جل کر تباہ ہو گیا، ان کو جلا بھی دیا گیا، اور الزام لگا دیا کہ یہ فنا انہی لوگوں نے لگائے جو ایماندار تھے۔ اس نے بہت سے ایمانداروں کو پکڑا، ان کو تارکول جیسی مایا چیز میں گرم کرنے کے بعد اور اس میں ان کو ڈال دیا، یعنی تڑکا لگایا، ان کو فرائی کر دیا، یوں سمجھے۔ اسی طرح کھمبوں میں باندھا گیا اور زندہ جلا دیا گیا۔ یہ انسانی مشعلیں اس کی وحشیانہ تفریح کی جشن کا روشن مثال ہے کہ وہ جشن مناتا تھا۔ دوسروں کو اس نے جانوروں کی کھالوں میں سلوا کر خونخوار کتوں کے آگے ڈلوا دیا، اور وہ کتے جو تھے وہ نوچ نوچ کو اس کے بوٹی بوٹی کھا گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم جس ترقیاتی زمانے سے گزر رہے، ترقیاتی دور سے گزر رہے، کہتے ہیں ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن دھاندلی اور رشوت دے کر یہ دہشت گردوں کے سہارے جعلی ووٹ کے مینڈیٹ لے کر کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن انسانیت کی خدمت نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اپنی جھولی بھرتے ہیں۔ اپنے مخالفوں کے خاندان کو کہیں گولیوں سے، کہیں بم بلاسٹ کر کے، کہیں مختلف بہانے سے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے ان کو تخت دار تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وتیرہ بن چکا ہے، یہ جعلی مقابلہ مار ڈالنے، لیکن شاید یہ لوگ یقیناً خدا کو بھول چکے ہیں۔ اصل یہ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا ان کے کارندے ہیں، وہ رب تعالیٰ کو بھول چکے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر یہ یاد آ جائے تو پھر کبھی بھی انسانیت کا خون نہ ہو، انسانیت کا گردن نہ کاٹے جائیں۔ عزیزان گرامی، خدا تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم صحیح معنی میں اس رب العالمین کو پر ایمان رکھ کر کے اس کے احکام پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ اس کی 4 رکوع کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ تب خداوند کا جلال کروبی پر بلند ہو کر ہیکل کے آستانے پر آیا، اور ہیکل بادل سے بھر گئی، اور صحن خداوند کے جلال کے نور سے معمور ہو گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کروبی کیا ہے، یہ فرشتوں کی ہے، لیکن خدا کیا ہے، خدا کا جلال کیا ہوتا ہے، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ لیکن زبور شریف کہتے ہیں کہ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان جاتا ہے۔ خدا مغرور ہونے سے بچائے۔ اور یسایہ کہتے ہیں کہ دکھ اٹھانے والا جو دیکھو میرا خادم بلند ہوگا، وہ اعلیٰ اور برتر اور نہایت بلند ہوگا، جس سے بتیرے دیکھ کر دنگ رہے ہوں گے، اس کا چہرہ ایک بشر سے زائد، اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا۔
یہ تمام باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں یہ جناب مسیح کے متعلق تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد کیا گیا، چہرہ بگڑ گیا، تھے تو انسانی شکل میں لیکن چہرہ بگاڑ دیا گیا اور ان کے ساتھ تمام ظلم و تشدد ہوئے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا؟ معاف کر دیا، ان کے لیے دعائیں کی۔ کیا آج ہمارا رویہ ایسا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ایک تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ ظلم جو لوگ کرتے ہیں اور فتویٰ لگا کر اسے اپنے زمانے کے لوگوں میں کس طرح زندہ زمین سے کاٹ دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں، ہر زمانے میں ہوتے رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک خط انہیں کہ لیکن خداوند کو کیا پسند آیا کہ انسان کچلا جائے اس کی خاطر، تو وہ اسے سربلند۔ دیکھیں جب تک بیج ہم زمین کے حوالے نہیں کرتے ہیں اور زمین میں جب تک بیج ختم نہیں ہو جائے وہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اسی طرح مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ایک خط میں آپ کو خدمت پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک آیت پھر میں آپ سے یاد چاہوں گا۔ خط یہ ہے کہ چودھری محمد علی نامی ایک شخص، اس نے اپنی بیٹی کو خط لے کر خدا کی شکایت لکھی۔ اس میں یہ خط ہمیں بزم ریختہ سے ہم نے لیا ہے، اور بہت مشہور ہمارے ملک ایک شخصیت 1933 میں فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور کئی زبانوں کے مالک ہیں، بہت سارے ٹی وی میں اور ریڈیو میں اپنے پروگرام کرتے رہے اور باہر ملک میں بڑی خدمت انجام دی۔ ضیاء محی الدین صاحب، ہم کے شکر گزار ہیں، ہم نے انہی کے ریختہ سے لیا، بزم ریختہ سے اس کو لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت نام آیا، بیٹی کو خط لکھ رہا باپ، جب بیٹی کا خط آتا اس کے جواب میں لکھا، تمہارا محبت نام آیا، خدا تم کو خوش رکھے، تمہاری مرادیں پوری کرے، جو پند و نصیحہ تم کرتی ہو میرے دل میں بھی آتے ہیں۔ بیٹی نے باپ کو کوئی پند و نصیحہ کی۔ اب چونکہ تشریح کے نہیں ہے، آپ سے توجہ چاہوں گا کہ آپ ہمتن گوش ہو کر توجہ فرمائیں گے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ مگر دل میں اللہ میاں نے قفل چڑھا رکھا ہے۔ دیکھیے شکایت کر رہے ہیں، انہیں ہم خود بدلتے نہیں اور خدا پہ الزام لگا دیں کہ ہمیں دل میں تالا لگا دیا ہے۔ وہ کتنے طرح نہیں کھلتے، اگر وہ کھل جائے تو پھر کیا کہنا۔ اب نماز بھی جی لگا کر پڑھتا ہوں اور دعا بھی جی سے مانگتا ہوں، اور اوقات میں بھی غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے میں مضبوط کرتا رہتا ہوں کہ اپنے دل میں ایمان ہمارا مضبوط ہوتا رہے۔ مگر صبح کے وقت جس کو وقت دعائے حضوری کہا جاتا ہے، اس وقت نماز کے بعد میں بارگاہ الہ میں عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، بار الہ ایمان دے دے۔ ادھر سے اللہ میاں فرماتے ہیں، میرا کام ہے ایمان بخشنا، مگر تم اپنے دل میں خود ڈھونڈو، طلب تمہاری صادق ہے۔ سب کے لیے پیغام ہے، ہم اپنے دل میں ڈھونڈیں کیا ہم جو خدا سے ایمان کی دعا کرتے ہیں صادق ہے، ہمارے اوپر صادق آتی ہے یہ بات۔ میں عرض کرتا ہوں میرے مالک، میری تمنا کی روشنی سے سینہ جگمگ 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 کرنے لگے، جی ہی میں معلوم ہوتی ہے۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر غور کرو تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے، بھلا ایمان سے کہو اس بے چینی، بے تابی، تڑپ اور شوق کا کچھ شائبہ ہماری تلاش میں بھی ہے، پاتے ہو؟ خدا کی طرف سے تھا یہ سب جواب۔ میں عرض کرتا ہوں نہیں جی، اس طرح کی بے چینی، بے تابی، شوق تو نہیں ہے، ہاں ایک دوسری طرح کی خواہش تو ہے، ضرور ہے۔ اور پھر اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دل کے حال سے بہتر سمجھتے ہیں، بہتری کی طرف واقف ہیں۔ جو خواہش تم محسوس کرتے ہو وہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں ہے، دراصل بوڑھے ہو گئے ہو، عورت منہ نہیں لگاتی، طاقت جواب دے رہی ہے، موت کھڑی گھر رہی ہے، اس طرح کے اس خیالات دل میں پاتے ہو، اور مجھے اعلیٰ و تعالیٰ کہاں مانتے ہو؟ صرف زبان سے کہتے ہو خدا تعالیٰ، مجھے اعلیٰ تعالیٰ کہاں مانتے ہو؟ میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، بار الہ اب تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے، واقعی تیری خواہش ہی نہیں مجبوریوں سے ہوگی، مگر ہے تو جوانی نہ صحیح، بڑھاپے میں صحیح، مگر اب ہے تو اس کا خیال فرما کر اب رحم کر اور دے دے دولت ایمان۔ جواب ملتا، ہاں ہاں چلے چلو۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے رب میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے بیٹھا تھا، تو کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، غافل الذنوب ہے، تیرا کیا نقصان جاتا ہے؟ اگر تو اس سے زیادہ دے دے میرے قلب کو سکون ہو جائے، تسکین مل جائے۔ حکم ہوتا ہے زیادہ بگمگ مت کرو، کہہ تو دیا چلے چلو، کچھ نہیں تو جھوٹ موٹ صحیح
جھوٹ سچ صحیح، تمہاری ابدیت تو مضبوط ہوتی جائے گی، مگر مانتے نہیں ہو۔ صرف ایک ہی رٹ لگا دی ہے، قفل کھولو کی رٹ ہے تمہارے پاس۔ ابھی ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بہروپیہ جھالیا دنیا بھر کا، یہاں آیا ہے وہاں سے ہوا باندھنے۔ میں نے عرض کی حضور مالک ہیں جو جی چاہے کہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی کہہ دیا تھا، قائل تو نے کر دیا مگر دل کے تسکین نہیں ہوتی۔ وہ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرب تھے، ان کو کچھ نہیں کہا اور ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ کہیں تو نہیں کہا، کس سے کہا؟ کس سے؟ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ کہاں جائیں پروردگار؟ کس سے حال عرض کریں؟ 3.5 سال کا تھا کہ باپ کا سایہ آپ نے چھین لیا، یتیم کر دیا مجھے۔ کہیے ہاں، اور پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آخر کس سے حال عرض کریں؟ ماں لاڈلی تھی، وہ بھی بیوقوفی کر گئی، لاڈ پیار کی انتہا کر دی۔ اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو ماں نے بجائے روکنے کے الٹا زارمن سے چونی نکالی اور اسے دے دی، اور کہنے لگی ارے ہائے میرا بیٹا یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، لو چونی لے، اس کو مار لینے دو، اس کا جی نہ چھوٹا کرو۔ اور گھر میں دادا رہتے تھے، وہ ابا کے قصے سنایا کرتے تھے، ارے تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہارے باپ نے وہ کیا۔ دل میں شوق پیدا ہوتا تھا، جب میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی یہی کروں گا۔ اس کے بعد ہم اسکول بھیجے گئے، وہاں سے طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالے گئے۔ جب جوانی کے قریب آئی تو ہی نے خیالات ڈالے آزادی کے، کہ خود رائے قائم کرنے کی ہمت بخشی۔ ہیربرٹ اسپینسر مل کے خیالات میں نے دل میں جمنے لگے، اور جب دل میں جمنے لگے تو کفر الحاد کی بنیاد پڑ گئی۔ جس طرح تو نے خسرہ مقرر کیا ہے کہ سب کو نکلے، اسی طرح شروع جوانی میں تیرے حکم کے خیالات میں آزادی آ جاتی ہے۔ جیسے بعضوں کو اسی خطرے سے سینے میں بیماری ہو جاتی ہے جو جان لے کر جاتی ہے، اسی طرح شروع جوانی میں خیالات بھی ایسے ہیں اور بعضوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا، اور بعض بیچارے اس بدقسمت ہوتے ہیں کہ جن کو خیالات کی دق ہو جاتی ہے، اور پھر دق کے جب بیماری دور کرنے میں دوڑ دھوپ کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش بہت سے خوش قسمت آزماتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، اس میں ہمارا کیا بچتا ہے؟ اور کون بس ہے یوں جان بخشی ہو تو ایک بات عرض کروں۔ حاطب غیبی سے آواز آئی، کہو کہے جاؤ، ہم سمیع و بصیر ہیں، ہم سنتے ہیں، بڑے منطقی اور خوب زبان چلتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں اسی سجدے میں پڑا رہتا ہوں، میں اسی سجدے میں پڑا رہتا ہوں، حکم ہوتا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، مگر تم اپنے دل کے بھڑاس نکالو، کہو میں کہتا ہوں بار الہ تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے کہا کرتے تھے بس خدا پر یقین رکھو۔ ہم یقین کے معنی تو نہیں سمجھتے تھے مگر سن لیتے تھے۔ اسی دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا اور میں نے پڑھا، لے بھلا حضور فرمائیے، ایک طرف تو منطق نے عقل کو باولا بنا رکھا ہے، دوسری طرف مولوی بے ایمان دنیا بھر کے خرافات ذہن میں بچپن سے ڈال دیتے ہیں، جنت میں 70 حوریں ملیں گی اور شراب طہورہ ملے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھونس دیا میرے ذہن۔ اب بھلا آپ کے بندے سے گڑبڑ ہو جائے تو کیا تعجب؟ حاطف نے کہا، سنو محمد علی، تم یوں ہی چلو، اپنا اب قاعدہ ہم تو بدلیں گے نہیں، مگر اتنا جان رکھو کہ ہم قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں۔ تم کو اپنی بک سے سیری نہیں ہوئی، مگر تمہارا بک بالکل ہی لا حاصل ہے، کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم اپنی مشیت تمہارے اوپر راز کو فاش نہیں کرنا چاہتے، اس راز کو کھولنا نہیں چاہتے۔ اٹھو سجدے سے اور بس اپنا کام کیے جاؤ۔ ہما پیاری، اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی ہما کو لکھا، ہما پیاری دنیا کے مصائب ہیں اور بہت سارے خیالات آتے ہیں، اب تمہارے جی چاہے تو خط لکھو، جی چاہے نہ چاہے تو خط نہ لکھو۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک قیدی ہو، زندان میں پڑا ہو اور کوئی پھول کی خوشبو آ رہی ہو، اس کے نہ وہ درخت دیکھ سکتا ہے نہ پھول دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک آس لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، انور مقصود بہت مشہور شاعر ہمارے یہاں کے، آپ نے گفتگو تو سن لی نا اس خط کا، ہمیں کیا سبق لینا ہے، خداوند کے حضور کیسے رہنا ہے، اس طرح نہیں جیسے خط میں لکھا ہے، بلکہ ہمیں واقعی طور پر اپنے دل کو اس کے حضور لانا ہے کہ وہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اب آئی ایک شعر انور مسعود کا۔ انور مسعود ہمارے یہاں کے بہت مشہور مزاحیہ شاعروں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا 35 سال انہوں نے فارسی پڑھائی، پروفیسر ہیں، اور
ایک دفعہ انہوں نے سنجیدہ ایک شعر پڑھا تھا، دبئی کے کسی مشاعرے میں ان کو مدعو کیا گیا تھا. شعر یہ تھا کہ اس ابتدا کی سلیقے سے انتہا کر دے، وہ ایک بار ملے تھے تو پھر ملا کرتے. اور اصل شعر کی جانب کہ کواڑ گرچہ مقفل تھے اس حویلی کے، کواڑ گرچہ مقفل تھے اس حویلی کے، مگر فقیر گزرتے رہے صدا کرتے. یہاں یہ مقصد ان کا کہنے کا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، جتنے بھی ہر زمانے کے لوگ آئے، یعنی کہ رشی ہے، منی ہو، ہدایت دینے والے لوگ آئے جن کو خدا نے بھیجا، وہ خدا کا پیغام دیتے رہے کہ خدا بلند بالا ہے، اس کے سوا تم کسی کو نہیں ماننا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس وقت جناب مسیح بھی آئے اور انہوں نے پریکٹیکل ہر کام کر کے دکھایا کہ ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور خدا تعالیٰ پر بھی، جیسے خدا تعالیٰ کو بھی ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی لاؤ. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ کب فرمایا؟ جب آپ تیسرے دن جی اٹھے اور گلیل کے مقام پر اپنے شاگردوں سے ملے. اور یہ صعود سماوی سے پہلے کی بات ہے. پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح قدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. اور جناب مسیح اس کلام کے کرنے کے بعد آسمان پر اٹھائے گئے اور خدا تعالیٰ کے داہنی طرف تشریف فرما ہوئے. اور ایک اور بات کہ آپ اس وقت سمادھی سے قبل گفتگو فرمایا تو شاگردوں نے پوچھا کہ کیا آپ اسی زمانے میں یعنی اسرائیل کو بادشاہی دیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، اس کا وقت ہمارے باپ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے اور اختیار اس کو ہے. ہاں البتہ میں ایک پیشن گوئی بھی آپ نے فرمائی کہ ہم خدا تعالیٰ کے پاک کلام کا مطالعہ کرنے کے دوران ہمیں ایک چیز ملی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن دوبارہ آؤں گا، اس لیے کہ میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں اور میں تمہارے لیے وہ مکان تیار کروا سکوں. عزیزو، کیا اس مکان میں جانا چاہتے ہیں؟ یقیناً سب جانا چاہتے ہیں. تو کیا ہم نے دل سے مسیح کو قبول کیا؟ زبانی نہیں، ان کے احکام پر عمل کیا. میں سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. اگر نہیں تو اب بھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں. اب وہ جب آئیں گے تو اپنے جلالی بدن کے ساتھ آئیں گے، اپنے فرشتوں کے ساتھ جلوہ نما ہوں گے اور پھر عدالت کریں گے. تو اس وقت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود سوچئے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ ضرور کیجیے گا. آئندہ نشست پھر ملاقات ہوگی. اب دانوں وقت میں گنجائش نہیں، اس تک کے لیے اجازت. خدا حافظ ناصر.